بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں نبیل احمد۔ فیصل آباد کے علاقے محمود آباد کے ایک مکین نے دو بیٹیوں کو ذبح کر خود گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق اس شخص نے تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ لوگوں کا قرض دینا تھا اور مکان کا کرایہ بھی اس نے دینا تھا، جس کی وجہ سے اس نے مجبور ہو کر اپنے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کی اور اپنی دو بیٹیوں کو اس سے پہلے ذبح کر دیا۔ اور اس نے خودکشی کرنے سے پہلے ایک خط لکھا جس میں یہ ساری تفصیل لکھی، اور اس نے کہا کہ میری لاش اور میری بیٹیوں کی، اور اس نے کہا ہماری لاشیں عیدی ویلفیئر کو دے دی جائیں اور ہماری ایک ہی اجتماعی قبر بنا دی جائے۔ حکمرانوں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ ان خودکشیوں، اس موت کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے بڑے دلاسے دیے، تھوڑا سا وقت مشکل ہے، آسانیاں آ رہی ہیں، آخر کب تک کوئی آپ کے دلاسوں کے اوپر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے؟ اس خالی پیٹ کو بھرنے کے لیے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ کے جھوٹے دلاسوں اور تسلیوں کی ضرورت تو کسی کو نہیں۔ اس کے باوجود ایک شخص نے بہت صبر کیا، وہ پیدا ہوا، اس نے اپنا بچپن گزارا، اس نے اپنی جوانی گزاری، اس نے شادی کی، اس کی 2 بچیاں ہوئیں۔ آخر کب تک وہ آپ کے دلاسوں پر صبر کرتا؟ اور جب اس نے 40 سال گزارنے کے باوجود دیکھا کہ اس کا کچھ نہیں بن پائے گا اور نہ کچھ بن پایا ہے، آخر کار اس نے یہ قدم اٹھایا۔ ان کی موت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ 40 سالوں میں آپ دوسروں کو تو کہہ رہے ہیں صبر کریں، تھوڑا سا مشکل وقت ہے، کبھی یہ مشکل وقت آپ نے بھی کاٹا ہے؟ کبھی یہ مشکل وقت آپ پر بھی آیا ہے؟ جن کی 2 فیکٹریاں تھیں، ان 40 سالوں میں اس کی 40 فیکٹریاں ہو گئی، جس کا ایک کارخانہ تھا اس کے 40 سالوں میں 40 کارخانے ہو گئے، اور غریب اور مزدور کے لیے صرف آپ کے جھوٹے دلاسے۔ ابھی بھی آپ کو کوئی اس کی پرواہ نہیں، ابھی بھی آپ اپنی کرسی اور اپنی سیاست کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہر روز یہ خبر سننے میں ملتی ہے، کسی باپ نے اپنے بیٹوں کو ذبح کر دیا، کسی ماں نے اپنی بیٹیوں کو ذبح کر دیا، اور سب سے مشکل ترین بات یہ ہے کہ ساتھ وہ اپنی اولاد کو بھی ذبح کر دیتے ہیں۔ دنیا کے سارے ملکوں میں تقریباً خودکشیاں ہوتی ہیں، جاپان جیسے ترقی یافتہ ملک میں بہت زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں، لیکن کبھی انہوں نے اپنی اولاد کو ذبح نہیں کیا۔ لیکن پاکستان میں یہ بات اس لیے ہے کہ ریاست غریب کی ماں ہوتی ہے، لیکن اس ستیلی ماں پر کسی کو اتنا یقین بھی نہیں کہ اگر وہ مر گیا تو یہ ستیلی ماں اس کی اولاد کا خیال رکھ سکے گی۔ اس لیے تو پھر ان ستیلے حکمرانوں کو ووٹ دینا کیا یہ انسانیت کی تذلیل نہیں ہے؟ اس کے باوجود بھی ہمیں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ انہی حکمرانوں کے گیت گاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آتا تو آپ کو پتہ چلتا۔ جن کے ساتھ پیش آیا ہے ان کے محلے سے جا کر پوچھیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ شخص اتنا مجبور ہے، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اس کی مدد ضرور کرتے۔ لیکن میری آپ سے درخواست ہے، غریب کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، ایسے غریب سفید پوش لوگ کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر خودکشی کرنا ہے۔ ان کے خیال کے مطابق یہ مرنا تو پسند کرتے ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ غریب کو ڈھونڈ کر اس کی مدد کی جائے، اور جس کی آپ مدد کرتے ہیں آپ یقین جانیے وہ غریب نہیں ہوتے۔ دروازے پہ آ کر دستک دینے والے، بازاروں میں کھڑے ہو کر مانگنے والے، سگنل پہ کھڑے ہو کر مانگنے والے، کبھی آپ نے سنا ایسے لوگوں نے خودکشی کی ہو؟ کیونکہ ایسے لوگوں کو بہت کچھ مل جاتا ہے، کیونکہ یہ پیشہ ور ہوتے ہیں، ان کی مدد لوگ کر دیتے ہیں۔ لیکن جو شخص اپنی ضرورت کسی کو نہیں بتا سکتا اس کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے ایسے لوگوں پر اپنی نظر رکھیں تاکہ آئندہ آنے والے مشکل ترین حالات میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزتیں محفوظ رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔